بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل لمن یحدث فیکذب۔ ترمذی شریف اور مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایمان والا ہر گناہ کر سکتا ہے، اس سے چوری بھی ہو سکتی ہے، زنا بھی ہو سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن مومن ہو، ایمان والا ہو اور جھوٹ بولے ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی جھوٹ اس سے صادر نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، معمولی باتوں کے اوپر ہم دن اور رات میں کتنی مرتبہ ہماری گفتگو میں جھوٹ آ جاتا ہے۔ ویسے بھی حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو سے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ کچی پیاز، کچا لہسن استعمال کر کے مسجد نہ جاؤ، اس لیے کہ اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ یہاں تو اتنی سخت اذیت ہوتی ہے کہ 3 میل دور فرشتہ بھاگ جاتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کی اصلاح کیا کرتی تھی اور بچوں کو کہا کرتی تھی کہ جھوٹ کے اندر بدبو ہوتی ہے، اور جب بچہ کچھ بولتا تو امی اسے کہتی تھی کہ ذرا اپنا منہ قریب کرو، دیکھو میں دیکھتی ہوں تمہارے منہ میں بدبو تو نہیں آ رہی ہے؟ تو بچہ کہتا تھا امی بدبو نہیں آ رہی ہے، تو والدہ اسے بتاتی تھی کہ دیکھو جھوٹ کے اندر بڑی خطرناک بدبو ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اس دور کے اندر عام طور پر ہم لوگ جھوٹ سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، جو ہمارے شیخ ہیں، مربی ہیں، اور جن کے فیوز و برکات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ ایک جھوٹ کا پہاڑا حضرت نے سنایا تھا۔ تو حضرت فرماتے تھے جھوٹ ایکم جھوٹ، جھوٹ دونی مبالغہ، جھوٹ دیا بہانہ، جھوٹ چکے دھوکا، جھوٹ پنجے سفید جھوٹ، جھوٹ چھکے تہمت، جھوٹ ستے بہتان، جھوٹ اٹھے غدر، جھوٹ نمبے نفاق، جھوٹ دہائے کفر۔ کیا مطلب؟ یہ حدیث میں آیا ہے نا کہ آدمی کی نفاق کی جو علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، تو منافق کی علامت ہے۔ اور اسی طرح سے جب آدمی کے اندر نفاق پنپتا ہے، بہتان تراشی کا جذبہ پنپتا ہے، اور جب اس کے اندر یہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو آخر میں یہ بیماری انسان کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر آج سے ہم یہ عہد کریں کہ اپنے گھر میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک، یعنی سچائی نجات دلاتی ہے۔ مجھے چھوٹا سا قصہ یاد آیا، پرانے زمانے میں بادشاہوں کا عجیب ہی معاملہ ہوا کرتا تھا۔ ایک بادشاہ عمر رسیدہ ہو گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی ہی میں اپنا ایک جانشین مقرر کر دوں، کوئی سچا اور سچ بولنے والا، اس کو میں اپنا نائب بنا دوں، اور میں اس دنیا سے جانے کا میرا وقت قریب ہے۔ تو اس نے ایک ترکیب کی،
کہ اپنے خاص لوگوں کو، وزیروں کو اور اپنے مقرب لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں سب کو ایک ایک بیج دیا، کسی پودے کا بیج دیا، اور بادشاہ نے یہ کہا کہ اس کو کسی گملے میں بو دینا، اور جب یہ پودا بڑا ہو جائے مہینے 2 مہینے کے بعد میں تم میرے پاس لانا، میں دیکھوں گا کہ کس نے پودے کی صحیح پرورش کی ہے، اور جس کا پودا صحیح سالم اور بڑا ہوگا اسی کو میں اپنا جانشین مقرر کر دوں گا۔ بس کیا تھا، 2 مہینے 3 مہینے جیسے ہی گزرے، بادشاہ نے اعلان کیا کہ جن جن کو میں نے بیج دیا تھا وہ سب آ جائیں۔ تو کوئی جو ہے وہ اتنا بڑا پودا لے کے آ رہا ہے، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی کس طرح کا، وہ سب لے کر کے آ رہے ہیں، اور ایک شخص جو ہے بیچارہ مایوس اور صرف سادہ سوکھا ہوا گملہ لے کے آ رہا ہے۔ سب اس پہ ہنس بھی رہے، اور یہ سب لوگ، جس کا کچھ پودا بڑا تھا وہ تھوڑی گردن اونچی کر رہا ہے، کیا میرا نمبر آ جائے گا، اس کا نمبر نہیں آئے گا، یہ وغیرہ وغیرہ اپنی امیدیں باندھے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت نے سب کو جب سب جمع ہو گئے، اس کے بعد میں کہا جس کے گملے میں کچھ بھی نہیں تھا، اس سے کہا کہ تمہارا پودا کیوں نہیں ہے؟ کہ بادشاہ سلامت، میں نے بہت کوشش کی، جو بیج آپ نے دیا تھا میں نے اس میں پانی بھی ڈالا اور بہت جو کچھ ہو سکتا تھا اس میں دوائی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ تو اگ کے ہی نہیں دیا۔ بادشاہ نے اس کو گلے لگایا اور کہا، سچا آدمی تو ہی ہے، یہ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں لمبے لمبے پودے والے، یہ سب جھوٹے ہیں، اس لیے کہ میں نے جو تم لوگوں کو بیج دیا تھا وہ ابال کر کے دیا تھا، کہ جس میں اگنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، بادشاہت کے چکر میں انہوں نے دوسرا بیج لا کر کے یہ پودے جو ہے وہ پرتائے ہیں، یہ بادشاہت کے لائق نہیں، یہ جھوٹے مکار ہیں، اور تو یقیناً سچا ہے، اس لیے کہ ابلا ہوا بیج کبھی بھی اگتا نہیں ہے۔ اس لیے اس کی سچائی کے اوپر، اس کی امانت داری اور دیانتداری کے اوپر بادشاہت مل گئی۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ آج یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، تاجر یہ کہہ رہا ہے جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں ہے، ملازم یہ کہہ رہا ہے جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہیں کہ جھوٹ ہی کے اندر کامیابی، سچائی ہی کے اندر کامیابی ہے، جھوٹ تو ناکامی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اس لیے ہم کو جھوٹ سے کلی طور پر جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔